آپ نے میرے سے پوچھا یہ ویڈیو بنانے سے پہلے آپ نے میرے سے پوچھا میں نے آپ کی ویڈیو بنائی ہے میں نے آپ کی ویڈیو بنائی ہے آپ نے کیوں میرے پہ کیمرہ آن کیا ہے آپ نے میرے پہ کیمرہ کیوں آن کیا ہے میری پرائیویسی نہیں ہے میری پرائیویسی نہیں ہے میں پبلک روڈ پہ کھڑا ہوں میں پبلک روڈ پہ کھڑا ہوں ایک منٹ رکیے میں پبلک روڈ پہ کھڑا ہوں ایک منٹ ہم آپ کی ویڈیو بنائے کرائم آپ ہماری ویڈیو بنائے تو کوئی کرائم نہیں وہ نہیں ہے آپ کس سے پرمیشن لی آپ نے کیوں میرے پہ میری ویڈیو بنانے کے لیے کس سے پرمیشن لی آپ نے میری ویڈیو بنانے کے لیے ہماری ویڈیو بنانے یہ آپ کی نہیں پبلک پلیس ہے پبلک پلیس ہے جب جواب نہیں ہے عورت کا ہٹ لے کریں ادھر ہے میاں صاحب ادھر ہے اچھا یہ میاں صاحب ساڈی کوئی عزت نہیں ہے آپ کے سامنے ہی ہے وہ بدتمیزی کر رہی ہے مائک پکڑ رہی ہے آپ کا یہ کہتے ہیں کہ جی یہ حقوق لینے آئی ہیں یہ حقوق لینے آئی ہیں یار یہ حقوق لینے آئی ہیں خواتین کے بہت سے مسائل ہیں لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بالکل میں تو سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت اس کے اوپر پابندی لگائے یہ کس قسم کی جو ہے وہ عورت مارچ ہے کہ پنجاب حکومت اس کو کیوں اجازت دے رہی ہے فحاشی یہ پھیلا رہے ہیں کس قسم کے یہ لوگوں کو ہم کیا میسج دے رہے ہیں کاظمی صاحب ڈی ایس پی کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں سر یہاں پہ کس طرح کے مسائل دیکھنے کو آ رہے کوئی ہیں مسائل نہیں ہے جی بالکل پرامن ہے اور ایک دوسرے کی تھوڑی کوآرڈینیشن ہے وہ انشاءاللہ ہو جاتی ہے اچھا سر وہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ کے کوئی بھی خاتون آ کے کہتی ہے کہ مجھے فلاں نے چھیڑ دیا ہے اب یہ بڑا سنگین نوعیت کا ایسا الزام کوئی ہے ایسا نہیں ہے ایسی کوئی بات یہاں پہ ہمارے ایک دو دوست صاحب آپ کے ساتھ ہوا نہیں آر کے ساتھ بات چل رہی ہے کھڑے ہیں آپ ارتضا بٹ وہ ہمارا بھائی ہے وہ کوریج کے لیے آیا اس کو کسی نے جا کے کہہ دیا کہ وہ ہراس کیا ہے سر یہ ہے کہ سر ایک خاتون جا کے کسی کو یہ کہہ دے کہ اس کو ہراس کیا ہے مطلب کہ یہ اتنا ہی سنگین جرم ہے جتنا ایک ہراسمنٹ جرم ہے بند کروانا یہ آپ اگر آپ کہتے ہیں ہر سال آتے ہیں یا کہ تنگ کرتے ہیں ان کو آپ نے ایویڈنس دینا ہے الزام لگانا بہت آسان ہے آپ نے لاسٹ عورت ماں جو میری تصویر لی تھی کیوں لی تھی مجھے 100 طرح کے تھریٹ آپ نے میری تصویر کیوں لی تھی میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ مجھے ٹچ نہیں کریں گے آپ مجھے ٹچ نہیں کریں گے آپ ٹچ نہ کریں مجھے آپ نے میری تصویر کیوں لی تھی آپ نے تصویر کیوں یہ پبلک روڈ ہے یہ پبلک روڈ ہے آپ نے لاسٹ سے میری تصویر کیسے لی تھی آپ ایسے آ کے ٹچ نہ کریں آپ کی مہربانی ہے اگر ویڈیو بنا کے ٹچ کر رہی ہے کے ساتھ یہ ویڈیو بنا کے ٹچ کر رہی ہے اب دیکھیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ بدتمیزی کرنا ایک سنگین جرم ہے تو اتنا ہی جرم ہے کسی پہ جھوٹا الزام لگانا میری بات سنیں اگر اسے تماشا مارچ کہا جائے تو ٹھیک ہوگا تماشا مارچ یہ عورت مارچ نہیں ہے ادھر صرف تماشا لگایا جا رہا ہے کبھی کس کا تماشا لگا دیتے ہیں کبھی کس کا تماشا لگا دیتے ہیں ہماری چیز سے آپ کو درد ہوتا ہے کیا جو آپ کر رہے ہیں وہ غلطی ہے پیچھے سے ایک لیڈی آئی ہے وہ ساتھ آگے ایسے لگ کے میری ویڈیو اور کہیں کہ ٹچ ہو گیا یہ غلط ہے دیکھیں آپ لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہمیں سن کوئی نہیں رہا آپ کس کے سن رہے ہیں کیا آپ کے رائٹس ہیں تو میرے رائٹس نہیں ہیں آپ پبلک روڈ پہ بیٹھے ہیں میں آپ سے جڑنے کے لیے آگے پوچھوں گا کہ بھائی مجھے بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں میں آپ سے جڑنے سے پہلے پوری تحقیق کروں گا عورت کے بہت سے مسائل ہیں جو ان کو پتہ تک نہیں ہے ان میں سے سب جو آئے میں کوئی گریجویشن کیا کوئی ماسٹرز کیا ہوا ہے انہیں پوچھیں کہ وہ بچیاں کیوں نہیں لے کے آئے جن کی تعلیم پوری نہیں ہے جن بچیوں کی شادی زبردستی کی جا رہی ہے جب عورت پہ ظلم کر رہی ہے آپ کہاں ہوتے ہیں تب آپ کہاں ہوتے ہیں ایک نامور اینکر ہے اس کی بیوی نے اس کا پردہ جا کر دیا کہاں تھے آپ اس کو اس ویڈیوز کی وجہ سے وہ جاں بحق ہو گیا آپ جانتے ہیں میں عامر ڈاکٹر صاحب کی بات کر رہا ہوں بالکل بہت بڑی بات ہے میں اس وقت اس بندے کے ساتھ آخر میں ایک دو دن رابطہ ہوا مطلب کہ جب وہ پریشان تھے وہ بندہ روتا تھا ایسے ہی ہے تب عورت مار اور والے کدھر تھے نہیں نکلی ہے اس کے حق میں نہیں نکلی اور میری بات سنیں سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ آپ جو مرضی ڈیمانڈز لکھیں اچھی چیز آپ ڈیمانڈز کریں ٹھیک ہے اس معاشرے میں ہر شخص کو بات کرنے کی آزادی ہونی چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی سن نہیں رہا اور آپ کو سننے کو تیار نہیں ہے آپ آ کے یہ دیکھیں وہ کہہ رہی ہیں وہ رو رہے ہیں ان کو بات کرنے کی اتنی تمیز ہے انہوں نے لاسٹ ٹائم میرے سے پوچھے بغیر میری تصویر لی ہے ہاں رو رہا ہوں ان کی لینگویج چیک کریں یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جہاں پہ جو یہ حقوق کے مطالبے کر رہے ہیں انہیں کہیں وہ کہاں ہیں آپ کے ساتھ وہ لوگ جڑ کیوں نہیں پا رہے 10 سال ہو گئے آپ کی تعداد کم کیوں ہو رہی ہے بڑھ کیوں نہیں رہی 10 سال کوئی کام کرے 10 سال کوئی کام کرے انسان جو ہے نا اس میں کامیابی جو ہے اس میں سفلتا حاصل کر لیتے 10 سال میں لوگ آپ کو مان ہی نہیں سکے لوگ آپ کے ساتھ جڑ نہیں سکے علی بھائی وہ ویڈیوز آ کے بنا رہی ہیں یار میں کہہ رہا ہوں سب مانگے ان کو جو لگ رہا ہے وہ بھی مانگے ٹھیک ہے لیکن میں آپ سے بات یہ صرف یہ کر رہا ہوں کہ یار اگر جو میرے نظریات ہیں اس کو بھی تو رسپیکٹ کریں نا
میرے نظریات کو بھی رسپیکٹ کریں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ مجھے ہی آزادی چاہیے. آپ ہر سال آتے ہیں ان کا مارچ خراب کر دیتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں. سر میں اللہ معاف کرے میں نے تو کسی ایک بھی شخص کی بغیر پوچھے اس کی طرف کیمرہ بھی نہیں گھمایا کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ ان ایتھیکل ہے. لیکن اگر ان کی پرائیویسی ہے تو میری بھی پرائیویسی ہے. وہ کیوں دے رہی تھی؟ مجھے کیا پتا. دیکھیں میری بات سنیں, اصل میں جس طرح کسی خاتون کے ساتھ بدتمیزی کرنا بہت سنگین جرم ہے نا, اس بدتمیزی کا جھوٹا الزام لگانا بھی اتنا ہی سنگین جرم ہے. آپ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کسی خاتون کے لیے بڑا آسان ہے جا کے کہہ دینا کہ اس نے مجھے تنگ کیا ہے. تنگ کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے, بطور یہ ذمہ دار ڈی ایس پی ظاہری بات ہے کہ خاتون کو اس معاشرے میں مرد کی نسبت زیادہ عزت دی جاتی ہے جو واقعتاً کوئی انسان کے بچے جن کی انسان کے بچوں نے پرورش کی ہوئی ہے. یہ نہیں اس ٹائم انشور کریں گے کہ کچھ ہوا یا نہیں ہوا, یہ جا کے فوری طور پہ اس بہن بیٹی کی آواز میں مجھے آگے یہاں سے پکڑ لیں گے. لیکن کیا میری عزت نہیں ہے؟ میری تصویر جب انہوں نے لاسٹ ٹائم لی تھی, میں شادی شدہ آدمی ہوں, مجھے نہیں پتا کہاں استعمال ہونی ہے. کتنا نقصان ہوا تھا آپ کا؟ اور سر میں کہہ رہا ہوں مجھے 100 طرح کے تھریٹ ہیں, کل کو کوئی مسئلہ ہو جائے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ میری بھی پرائیویسی ہے نا, اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. بالکل, مطلب کہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر فرض کریں لوگ ان پہ کہتے ہیں کہ ان کی ڈریسنگ کے مسئلے ہیں, یہ کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. اگر فرض کریں میں یہ توپ پہننا چاہ رہا ہوں, میں سر پہ برقع کرنا چاہ رہا ہوں بطور مرد, تو انہیں میری بھی تو مرضی کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. بالکل, آپ آ نہیں سمجھ رہے. اچھا سر مجھے بتائیں کہ آپ مجھے ظاہری بات ہے بہت سی چیزوں میں غلط ہوں گا, میں چاہوں گا کہ آپ مجھے میری اصلاح کریں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اور میں واقعتاً سیکھنے کے گھر سے, اور میں واقعتاً یہاں پہ اپنی آپ کے ساتھ ایشو کیا ہے؟ سر میرے تک کوئی ایشو نہیں ہے. آپ بتائیے. مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے بہت سے مسائل ہیں. ٹھیک ہے, 10 سال سے یا اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گئے نہیں یہ کام کرتے ہوئے, ابھی تک خواتین نہیں جڑ پا رہی. میں اس چیز پہ کام کر رہا ہوں, کیوں نہیں جڑ پا رہی؟ خواتین کے بہت سے مسائل ہیں کیونکہ میں روز جا کے کور کر رہا ہوں, لیکن میں اپنی بھی ماں بہن کو اس لیے نہیں لا پا رہا کہ یہاں پہ آگے اگر کوئی ایک سلوگن لگا ہوا ہے اور اس سلوگن کے ساتھ میری ماں کی تصویر وائرل ہوگی تو مجھے شرمندگی ہوگی. اوپر لکھا ہوا ہے میرا جسم قاری صاحب کی مرضی. اب میرا جسم قاری صاحب کی مرضی, اس سلوگن کے تصویر کے اندر اگر میری والدہ یا بہن ہے جی مجھے برا لگے گا, شرمندگی ہوگی, ان کی بھی تصدیق ہوگی. تو میں یہ بات کروں, میں جب ایک تو یہ لوگ بات نہیں کرتے, اب ایک بندہ اینٹی عورت مارچ ہے تو میں ظاہری بات ہے میں بطور پرو عورت مارچ سے سوال کروں گا. انویسٹیگیشن تو یہی ہے, انٹرویو انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اور جو ان کے حامی ہیں وہ بات ہی نہیں کرنے کو تیار, اور اس سے ان کی آئیڈیالوجی کہیں پہ جا ہی نہیں پا رہی. تو میں اسی لیے وہ آئی ہیں, ہمارے وہ سینئر ہیں ہمارے میاں نویز صاحب بیورو چیف ہیں, بدتمیزی شروع, خود آ کے دھکا دے دیں گی گالیاں, اور پھر جا کے کہیں گے سر انہوں نے دھکا دیا. آپ یہ بتائیں کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ بدتمیزی کرنا جتنا سنگین جرم ہے, کیا اسی بدتمیزی کا جھوٹا الزام اتنا سنگین جرم نہیں ہے بلکہ اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ آپ تہمت بھی ساتھ لگا رہے ہیں؟ تو سر اس حوالے سے بتائیں. اب اگر صحافی کمپلین کرتے ہیں تو آپ ان کو بھی گرفتار کریں گے؟ جی دیکھیے جی یہ باقاعدہ پرو اجازت لے کے ادھر آئے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے نا, ان کا پروگرام ہو رہا ہے. جی جو ان کے ہیڈ ہیں, جو اس پروگرام کے انتظامیہ کے جو ہیڈ کر رہے ہیں, آپ کے تمام جو سوال ہیں میں ان کو بلاتا ہوں اور ان سے جواب نہیں آئیں گے. چلیں چلیں I will do my best. سر I will do my best. سر تھینک یو سو مچ. یہ دیکھیں سب سے اچھا طریقہ ہے جہاں پہ ہر طرح کی لا اینڈ آرڈر کو صورتحال کو مینٹین کرنے کے حوالے سے پنجاب پولیس کے جوان اور ہماری بہنیں یہاں پہ 24 گھنٹے. ابھی بتاؤں گا کاظمی صاحب, دیکھیں ان کی اپنی ڈیوٹی ہے. ابھی ادھر خاتون کھڑی تھی, کاظمی صاحب نے اسے پیار سے کہا کہ بیٹا آپ چلے جاؤ. اچھا انہوں نے کہا آگے سے دیکھو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا مار ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں, ہم دیں ہمارے لیے لا اینڈ آرڈر ہے بیٹا. بس وہ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں. اچھا انہوں نے ان پہ بھی جو ان کے محافظ ہیں جو آج ان کی حفاظت کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ بھی خوش نہیں. کوئی بات نہیں, ہمارے لیے کوئی ہمارے سے خوش, ہمارا لا اینڈ آرڈر ہے. لیکن کاظمی صاحب بڑے لب آدمی ہیں اور شہزادے آدمی ہیں. زکا صاحب السلام علیکم سر. زکا صاحب بڑے شہزادے آدمی ہیں اور یقین مانیں ہم نے بہت سی پنجاب پولیس کی اگر کوئی ایسی چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں جہاں پہ پنجاب پولیس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ ہم اچھی چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں. یقین مانیں کاظمی صاحب کو میں بہت مال روڈ پہ ایک دو بار پہلے بھی ان سے انٹریکٹ ہوا, زکا صاحب سے ہوا, اور یہاں پہ جو ہماری بہنیں صبح سے کھڑی ہوئی ہیں خدا کی قسم وومن امپاورمنٹ کا فیس ہے. سارا دن نارملی ایک عام تاثر ہے کہ پنجاب پولیس مردوں کا ڈپارٹمنٹ ہے, لیکن جس طرح ہماری بہنیں یہاں پہ آ کے اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں یہ وومن امپاورمنٹ ہے. خدا کی قسم ان کو دیکھ کے دل سے دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ اس کی حفاظت کرنا. کیوں جی انشاءاللہ تعالیٰ جی ہمارے لیے, ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کی عزتیں. سر آج میں چلا خیر آپ یہ سے ہو گیا عافیت ہو.